السلام علیکم، چپتائی لیب کے ایک لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنی صحت کا خیال کر رہے ہوں گے، ہمارے لائیو سیشن دیکھتے رہتے ہوں گے اور اس سے اپنے آپ کی صحت کا خیال کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک اور نئے ڈاکٹر کے ساتھ آئے ہیں آپ لوگوں کو آپ کی صحت پہ آگاہی دینے کے لیے۔ جو آج ہم لوگوں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ڈینگی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈینگی آج کل بہت زیادہ وائرل ہوا ہوا ہے اور کافی لوگوں کو امپیکٹ کر رہا ہے اور اسپیشلی لاہور میں تو ایک بہت زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر تاج جمشید۔ یہ ہیں ایک پروفیسر آف میڈیسن، ہمارے چوکتائی میڈیکل سینٹر میں بیٹھتے ہیں۔ آج ڈاکٹر تاج ہمیں بتائیں گے کہ ڈینگی کیا ہوتا ہے، اس کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں، اس سے ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں اور ساری اس کے بارے میں معلومات۔ السلام علیکم ڈاکٹر، کیا حال ہے آپ کا؟ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ پھر تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیں اور پھر ہمیں یہ بتا دیں کہ ڈینگی کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ چوکائی لیب کا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کیونکہ آج کل یہ جو ڈینگی کا پرابلم چل رہا ہے یہ کافی زیادہ ہے، تو مجھے ایک موقع ملا ہے کہ میں اس میں کچھ اپنی رائے دے سکوں۔ میرا نام پروفیسر تاج جمشید ہے، میں بطور پروفیسر آف میڈیسن اور کنسلٹنٹ فزیشین ڈائبٹالوجسٹ چوکائی میڈیکل سینٹر جوڑ ٹاؤن پر پریکٹس کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں۔ جی ڈینگی کیا ہے سر؟ دیکھیے، ڈینگی ایک وائرل فیور ہے اور یہ ایک ایسا وائرس ہوتا ہے جس کو ایک ماسکیٹو مچھر جو ہے فیمیل ماسکیٹو، یہ ایک جو بیمار مریض ہوتا ہے وہاں سے اس وائرس کو لے کے جب صحت مند شخص کو یہ مچھر کاٹتا ہے تو اس سے یہ وائرس جب پہنچتا ہے تو اس سے پھر یہ ڈینگی کا مرض ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا، تو بیسیکلی جو ڈینگی ہے وہ مچھر کے کاٹنے سے ہی ہوتا جی ہے بالکل، جس طرح کہ مچھر کہا جاتا ہے۔ ڈینگی کے سمٹمس کیا ہوتے ہیں، کیسے پتا چلتا ہے کسی کو کہ ڈینگی ہے؟ دیکھیے، ڈینگی کے سمٹم جو ہے نا وہ عام طور پر سب سے جو اہم ہے وہ ہے بخار کا ہونا، اور یہ بخار بھی بڑا تیز بخار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دو تین کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جو خاص طور پر پورے جسم میں دردوں کا ہونا، اور دردیں اتنی شدید ہوتی ہیں کچھ لوگوں میں کہ وہ ایسے کہتے ہیں جیسے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہوں، اتنی تیز اور شدید درد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ آنکھوں کے اندر پیچھے کی طرف درد کا ہونا، یہ بھی بڑی ایک صاف اس کے علامت ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ مریض جو ہے وہ پتلی کی شکایت کر سکتا ہے، اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی بہت ان کو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ عمومی علامات ہیں جو کہ یہ ڈینگی کے مریض کے اندر ہو سکتی ہیں۔ ریشز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک کچھ دنوں کے لیے اس میں ریشز بھی ہوتے ہیں پوری جسم کے اوپر، سر رنگ کے نشانات بن جاتے ہیں جو کہ ایک وائرل فیور باقی میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی یہ صاف ہو سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کر دیا ہے، بٹ یہ تو وہ سمٹمس ہیں جو ہمیں شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈینگی ہمیں اندرونی طور پہ کس طرح امپیکٹ کرتا ہے؟ لیکن اس میں سب سے کیونکہ یہ ایک وائرل فیور ہے اور اس کا جو مین جو اثر ہوتا ہے ہمارے خون کے جو خلیے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ جو خون کے خلیے ہیں اس میں سفید خلیے بھی ہیں اور اس میں پلیٹلیٹس بھی ہیں، اور جب یہ وائرس اپنا اثر کرتا ہے تو بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر یہ سفید خلیے بھی اور پلیٹلیٹس بھی یہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو پلیٹلیٹ کا کم ہونا ہے یہ ایک اہم علامت سمجھی جاتا ہے، کیونکہ یہ جتنا کم ہوں گے اتنا اس مریض کے اندر بلیڈنگ کے خون کے بہنے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں، تو ہمیں اس کے اوپر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جو اندرونی طور پہ جسم کو یہ کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جگر کے اوپر بھی اثر کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جگر کی سوزش بھی ہو سکتی ہے، تو یہ جگر کی سوزش کے ساتھ بھی مریض کو جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں۔ ڈینگی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے اسکریننگ ٹیسٹ کون کون سے ہیں اور ہمیں مطلب کتنے ٹائم بعد کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کوئی اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے سر؟ جی بالکل، اس میں جو جب بھی یہ بخار شروع ہوتا ہے تو اس میں دوسرے سے تیسرے دن کے بعد جو ٹیسٹ عموماً ہم جو کرواتے ہیں وہ NS1 ٹیسٹ کہلاتا ہے، اور یہ ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں زیادہ تر جو مریض جو ڈینگی کا مریض ہے اس میں یہ پازیٹیو آتا ہے، لیکن اگر ٹائم جو ہے وہ 4 سے 5 دن سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس میں پھر کچھ ایسے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں جن کو ہم اینٹی باڈی ٹیسٹ کہتے ہیں، اور خاص طور میں اس میں ڈینگی IgM کا پازیٹیو ہونا یہ شو کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت یہ جو مریض کو ڈینگی جو بخار ہوا ہے یہ ڈینگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی دوسری بھی قسم اس کے ٹائپ ہے جس میں IgG ساتھ اینٹی باڈیز پازیٹیو ہو سکتی ہیں، تو یہ
موجودہ بخار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض کا اگر صرف خالی یہ موجود ہو تو یہ بھی ظاہر کر سکتے ہو سکتا ہے کہ اس کو پہلے کبھی ڈینگی بخار ہوا ہو تو اس کی اینٹی باڈیز IgG بھی پازیٹیو ہو سکتی ہے۔ تو کسی بھی مریض میں اگر ہم نے تشخیص کرنی ہو تو NS1 کا ٹیسٹ ہے جو کہ دوسرے تیسرے دن ہم کروا سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 5 سے 7 دن تک پازیٹیو رہتا ہے، لیکن اگر ٹائم جو ہے وہ 4 سے 5 دن تک زیادہ ہو گیا تو بہتر ہم ہوتا ہے کہ ہم یہ اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہو اور جب ڈیٹیکٹ ہو جائے کسی کو کہ ڈینگی ہے یا انہیں سمٹمز ہوں تو انہیں ٹریٹمنٹ آپشنز کون سے چوز کرنے چاہیے؟ دیکھیں ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ لوگوں میں کنفیوژن بھی پائی جاتی ہے اور تھوڑی اس میں پینک بھی ہوتی ہے۔ اس میں مین جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے پیراسیٹامول، یعنی بخار کو کم کرنا۔ باقی جو ٹریٹمنٹ جتنی بھی ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ہم اس میں اسٹیرائڈ دے دیں، کچھ کہتے ہیں جی کہ ہم اس میں اینٹی وائرل ڈرگ، کیونکہ یہ وائرس ہے تو اینٹی وائرل ڈرگ دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے اینٹی وائرل جو ہم اس میں دیتے ہیں اگر وہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ اسٹیرائڈ کو پریفر کرتے ہیں، اسٹیرائڈ بالکل اس میں نہیں دینے چاہیے۔ اور تیسری جو چیز ہے کچھ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو کہ پلیٹلیٹس کے اوپر اثر کرتی ہیں، ان کو اوائڈ کرنا سب سے بہتر۔ جب بخار کو اتارنے کے لیے سوائے پیراسیٹامول کے ہم کوئی اور دوائی نہیں دینی چاہیے، جیسے خاص طور پہ آئبوپروفین کی طرح کی میڈیسنز ہیں، یا یہ کچھ پین کلرز اور ہوتی ہیں جو کہ پلیٹلیٹس کو کم کر سکتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ صرف پیراسیٹامول اور باقی جو دوسری جو ہوتا ہے کہ مریض کی حالت کے مطابق اگر اس کو پانی کی کمی ہے اور اگر وہ لے سکتا ہے پانی، پی سکتا ہے، ہضم کر سکتا ہے، تو اس کو پینے والی چیزیں زیادہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس کی ضرورت کے مطابق اس کو ٹپس دیتے ہیں، اور باقی جو مزید ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی آگے جو بھی وقت کے ساتھ اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ ہم اس کو دیتے ہیں ساتھ۔ تو جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ کچھ میڈیسنز ہیں جو نہیں لینی چاہیے، جیسے اسٹیرائڈس نہیں لینی چاہیے، اور اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہوتی ہے بالکل یہ نہیں لینی چاہیے، لیکن آج کل لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ہی اپنی مرضی سے میڈیسن لے لیتے ہیں اور بعد میں وہ کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے پرہیز کیا جائے، ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیا جائے، جو بھی آپ کے پاس قریبی ڈاکٹر ہو ان کے پاس ضرور کنسلٹ کیا جائے کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے۔ تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ڈینگی وائرل جو ہے، ڈینگی فیور جو ہے، یہ سب کو ایکولی امپیکٹ کرتا ہے یا ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طریقوں سے امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ تمام وہ لوگ جو کہ باہر کھلے موسم میں جن کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے ان میں ظاہری بات ہے کہ مچھر کے کاٹنے کا امکان بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ تر وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ بچے اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے اندر اگر یہ ڈینگی ہوتا ہے تو اس میں پیچیدگیوں کے ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ینگ لوگ ہیں یا جن کی عمر جو ہے مڈل ایج میں ہے تو ان میں علامات آتی ہیں، لیکن پیچیدگیوں کے امکانات اس پر کم ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو جی بالکل وہ فائٹ کر صحیح۔ اگر سر اس کا ٹریٹمنٹ ٹائملی نہ دیا جائے اور ڈیلے آ جائے اس چیز میں تو کیا کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک ٹریٹمنٹ کا، جس میں نے پہلے کہا کہ اس کی مین ٹریٹمنٹ تو پیراسیٹامول ہے، بخار کو ہم نے کم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ باقی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس کی جو پانی کی جو صورتحال ہے جس میں نفسیات کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ عموماً یہ جو بخار ہے 5 سے 7 دن یہ لیتا ہے، اور آپ جو بھی علاج کر رہے ہوتے ہیں اس میں مین ریسٹ ہے ساتھ کرنا، اور جو مین چیز ہوتی ہے ہم نے جب چھٹا 7واں دن ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جو بڑا کروشل ہوتا ہے، بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ جب یعنی بخار کو چھٹا 7واں دن ہو گیا ہے تو اس وقت اگر خدا نخواستہ مریض جو ہے اس کا پلیٹلیٹس بڑی تیزی سے جانے کا امکان اس ٹائم پہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ وائرس ہماری خون کی نالیوں کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ لیک کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اس میں، جس سے کہ خون سے پانی نکل کے جسم میں اکٹھے ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے کہ اگر چھٹا 7واں دن اگر مریض کو یہ پیچیدگیاں سے بچ جاتا ہے تو پھر عموماً آگے اس کی جو مزید ٹریٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں پڑ جاتی، اور یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جو کمزوری اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ سر ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ مطلب کسی کو ڈینگی ہوا، اس کو پہلے بھی پچھلے سال بھی ہوا تھا یا 2-3 سال پہلے بھی ہوا تھا، پھر جو ری اکرنگ ہوتا ہے ڈینگی
فیور اور یہ سارا کچھ، اس کا کتنا مطلب امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے ہم لوگوں پہ، یا ان کی امیونٹی لو ہوتی ہے، وہ ان کے لیے فائٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس میں دیکھیں جو ڈینگی بیسیکلی وائرس ہے، اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو قسم اس کی ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 3 یہ زیادہ کامن ہے، لیکن باقی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ جب کسی کو کسی ایک ٹائپ سے، فار ایگزامپل ٹائپ 2 سے کسی کو ہو گیا ڈینگی، تو اگلے سال یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف تو اینٹی باڈیز بن گئی، اس سے تو بچ دو، لیکن باقی جو 3 ٹائپس بچی ہوتی ہیں وہ اگر کسی مریض کو، کسی شخص کو وہ وائرس جو ہے نا اس ٹائپ کا چلا جاتا ہے، تو یہ دوبارہ سے اس کو ڈینگی بخار کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو پہلے ہوا ہے اور کسی دوسری قسم سے بعد میں ہوا ہے، تو جو پہلے جو ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری باڈی کے سیلز کچھ اس طرح میمورائز کر لیتے ہیں کہ جب وہ نیا وائرس جسم میں جاتا ہے تو یہ اس کے اگینسٹ زیادہ ایکٹیو رسپانس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اتنا ایکٹیو رسپانس دینے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ مریض جو ہے اس کے اندر زیادہ شدت کے ساتھ یہ بخار جب دوسری دفعہ ہوتا ہے تو زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ سال گزرتا ہے تو اگر کوئی اور قسم آتی ہے تو اور شدت، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر کسی کو پہلے ڈینگی وائرس ہوا ہے اور اگر دوسرے سال اگر اس کو دوبارہ ہوا ہے اور اس قسم سے نہیں ہوا تو شدت زیادہ ہونے کا ہمیشہ امکان رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ وائرس جو ہے یہ کیونکہ قسمیں اس کی 4 ہیں، تو چاروں قسم میں سے کوئی بھی اگر دوبارہ ہوگا تو یہ زیادہ شدت کے ساتھ آئے گا۔ ابھی آپ نے بتایا کہ اس کی 4 قسمیں جی، ہیں، اس میں کیا فرق ہے ان کے ٹائپس میں؟ ٹوائس میں ایسا کوئی فرق نہیں ہے، صرف میں نے جیسے کہا کہ کچھ جو دنیا کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ٹائپ 2 زیادہ ہے، کچھ میں ٹائپ 3 زیادہ ہے۔ ٹائپ 3 تھوڑا سا ذرا زیادہ علامات پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹائپ 1 بھی ہے، ٹائپ 4 بھی ہے، تو یہ کوئی بھی وائرس جو ہے یہ جب ڈینگی کرے گا تو علامات تو ان کی تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جو سیویرٹی ہے وہ کچھ علامات میں زیادہ ہے، کچھ ٹائپس میں زیادہ ہے، کچھ میں کم ہے۔ اس سے پریونٹ کرنے کے لیے کوئی ویکسینیشن اویلیبل ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل ویکسینیشن جو ہے نا وہ اویلیبل ہے ان ایریاز کے اندر کہ جہاں پہ بہت زیادہ پریولنس ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ویکسین جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے، اور اس میں اس لیے ویکسین کا تو جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا استعمال ہو، ویسے ہی WHO ریکمینڈ کرتی ہے کہ جہاں پہ اس کی پریولنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ ویکسینیشن کا کچھ رول انہوں نے ڈاکومنٹ کیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ابھی ویکسین جو ہے نا ایسی نہیں ہے۔ اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسٹریٹجیز ہم لوگ اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ پریونشن ہی ہے، ڈینگی سے بچنا، اور بچنے کے لیے دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ ہے جو مچھر، جس کو ایڈیز مچھر کہا جاتا ہے، اور اس کی جو شکل ہے جو دوسرے مچھروں سے تھوڑی سی مختلف بھی ہوتی ہے، اور یہ اس کو ٹائیگر ماسکیٹو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی جسم کے اوپر دھاریاں سی ہوتی ہیں بلیک اینڈ وائٹ، اور اس سے اس کو ٹائیگر ماسکیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ وائرس کو لے کے تو دوسرے مریض تک جا رہا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مچھر جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، مچھر سے بچنا ہے، اور اس میں جیسے کہ ہم ملیریا کے اندر کہتے ہیں کہ مچھر سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر کیا ہیں، نیٹس کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ مچھر جو ہے اس کو جسم پہ اگر کاٹتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر یہ جو کچھ لوشن وغیرہ ہوتے ہیں اینٹی ماسکیٹو جو ریپیلنٹس لوشن ہوتے ہیں وہ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ یہ کوشش کریں کہ جو صبح کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ زیادہ امکان ہوتا ہے اس کے مچھر کے کاٹنے کا، کوشش کریں کہ اس وقت آپ جو کپڑے ہیں فل سلیو پہنیں، اور کم سے کم ان ایریاز میں جائیں جیسے پارک وغیرہ ہیں کہ جہاں پہ زیادہ ان مچھروں کی گروتھ جو ہے نا وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور باقی اور جو ہے کہ کیونکہ یہ جو مچھر ہے جب یہ فیمل ماسکیٹو ہے یہ پانی جو کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اس کے اندر یہ اپنا تقریباً ایک مچھر 300 تک انڈے دے سکتی ہے۔ 300 کا مطلب یہ ہے کہ 300 ایک مچھر سے 300 مچھر نہیں بن سکتے ہیں، اور یہ ایک مچھر کے جو 4 سٹیجز ہیں اس کو تقریباً 1 ہفتہ لگتا ہے پانی کے اندر رہتے ہوئے آگے نیا مچھر بننے میں۔ تو اگر ہم 1 ہفتے کے اندر ہم اس ٹائم کو بریک کر دیتے ہیں تو اس کی جو سٹیجز ہیں وہ بریک ہوتی ہیں، تو مچھر کی نئی گروتھ کو ہم روک سکتے ہیں۔ اس میں خاص طور پہ جیسے کہ گھروں میں ہم مختلف جگہوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے، اے سیز کا پانی نکل رہا ہے وہ باہر کھڑا ہو گیا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے،
آپ نے گملے ہیں یا ایون آپ دیکھیں کہ انڈور پلانٹس بھی ہوتے ہیں جس میں پانی آپ رکھتے ہیں، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پانی کھڑا نہ ہونے دیں. جیسے گھر میں جیسے کوئی ٹائر پڑا ہوا ہے ٹوٹا ہوا، کوئی اور کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس کے اندر پانی بارش کا بھی کھڑا ہو گیا ہے، تو اگر آپ اس کو 7 دن سے زیادہ ہو گئے تو چانس ہے کہ اگر مچھر نے اس کے اندر ہے تو نئے مچھر بنے. تو اس کو دیکھیں، چیک کریں کہ اگر ایسا ہے تو پانی کو ضائع کریں. اگر پانی رکھنا بھی ہے جیسے پودوں کے لیے بعض کا ضروری ہے تو کوشش کریں کہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کو چینج کر دیں، تاکہ جو گروتھ ہے مچھر کی انڈوں سے مچھر کے بننے تک کا جو سٹیجز ہے وہ ہم اس کو بریک کر دیں، تاکہ نئے مچھر جو ہے نا وہ کم سے کم بنے. تاکہ ہم یہ سب سے مطلب جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. باقی تو جس کو اگر ہو گیا ہے تو وہ تو پھر آگے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ٹریٹمنٹ ہے جو ہم نے اس پہ سارا کرنا ہوتا ہے. تو پریونشن سب سے اہم چیز ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، از بیٹر دین کیور. اور اوبیسلی اس میں ایک نہیں کر سکتا، ایز اے کمیونٹی ہمیں ہر طرف اپنے آپ کو نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، گھر سے لے کے باہر تک جہاں بھی پانی کھڑا ہے تو کوشش کریں کہ ہم اس کو وہاں سے ہٹائیں یا ختم کریں. آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کر دیا. باقی لائف اسٹائل چینجز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ ہمیں ہیلدی فوڈ ان چیزوں کے اوپر. دیکھیں یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر ہم لائف اسٹائل ایسا ہے جو ہیلدی لائف اسٹائل ہے، فوڈ ہماری اچھی ہے اور ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز میں شمار کرتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ٹائم جو ہے آپ کا کہ جو مارننگ کا ٹائم ہے، ایوننگ کا ٹائم ہے جب مچھر کاٹنے کا، تو اس میں اوائڈ کریں ایکسپوجر باہر کی طرف. تو یہ آٹومیٹکلی ہماری امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے، اور جب امیونٹی اچھی ہوتی ہے تو یہ جس طرح کی جو وائرل انفیکشنز ہوتی ہیں یہ اس کے جو جسم پہ اثرات، اگر یہ وائرس چلا بھی جاتا ہے جسم میں تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کم سے کم آتے ہیں. تو ہماری جو جسم ہے وہ پیچیدگیوں سے بھی بچتا ہے اور ہم جو ہے نا وہ جلدی اس بیماری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے اور میں امید کرتی ہوں ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، تھوڑی سی نالج ملی ہوگی کہ ہم لوگوں کو ڈینگی کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں، کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے، ڈاکٹرس کو کب دکھانا چاہیے. سب سے ضروری یہ ہے کہ اس کی پریونشن کیسے کرنی چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ڈینگی سے پریونٹ کریں گے اپنے آپ کو، اور اپنے گھروں میں ادھر ارد گرد پانی صاف رکھیں گے اور تبدیل کرتے رہا کریں گے. ماسکیٹو ریپیلنٹس لگائیں گے، فل سلیوز پہنیں گے، اپنے بچوں کا اسپیشلی بہت خیال کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں. انشاءاللہ ہم لوگ ایک اور لائیو سیشن کے ساتھ آئیں گے، ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک اور نئے ڈاکٹر کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.